اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ غزوہ بدر کا واقعہ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ 13 مارچ کو وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس غزوہ کو غزوہ بدر عظمیٰ اور غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ غزوہ بدر کا تاریخی پس منظر۔ بدر ایک بستی کا نام ہے جو کہ مدینہ شریف سے تقریباً 120 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ بستی بدر بن حارث سے منسوب ہے جس نے یہاں کنواں کھودا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں ایک بوڑھا شخص مدتوں سے رہتا تھا جس کا نام بدر تھا، اس وجہ سے بھی اس بستی کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اس غزوہ کے ذریعے دین اسلام کو 4 چاند لگ گئے تھے، کیونکہ اس غزوہ نے حق و باطل کے درمیان فرق کیا تھا، اس لیے اسے یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔ اس دن مسلمان مجاہدین اور کفار دہشت گرد جمع ہوئے اور کفار اس دن اللہ تعالیٰ کی مدد سے عبرت کا نشان بنے تھے۔ اس غزوہ کی قیادت مسلمانوں کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، جبکہ مشرکین اور کفار کا سربراہ ابو جہل تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی، جن میں 77 مہاجرین اور 236 انصار تھے۔ ان 313 میں سے 8 صحابہ کرام ایسے تھے جو کسی مجبوری کی وجہ سے میدان جنگ میں حاضر نہ ہو پائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا تھا۔ ان 8 صحابہ کرام میں 3 مہاجرین تھے، جن میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری میں چلے گئے تھے۔ باقی 2 صحابہ کرام حضرت طلحہ اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کفار کے قافلے کی جستجو کے لیے چلے گئے تھے۔ ان 3 مہاجرین کے علاوہ 5 انصار تھے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں، 8 شمشیریں تھیں۔ ایک اونٹ پر تقریباً 3 مسلمان سوار ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک اونٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے بعد باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ اس غزوہ میں کفار کے پاس تقریباً ہر طرح کا ساز و سامان موجود تھا۔ کفار کا ہر سپاہی تقریباً پوری طرح سے مسلح اور لیس تھا۔ کفار کے پاس 100 گھوڑے تھے جن کے پاس اپنی اپنی زرہ تھی۔ کفار کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی۔ مسلمان شہداء، تقریباً 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے، اور کفار جو واصل جہنم ہوئے ان کی تعداد 70 تھی، اور جو کفار قید ہوئے تقریباً وہ بھی 70 تھے۔ غزوہ بدر کے اسباب۔ چونکہ مدینہ میں ہجرت کے بعد اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا تو مشرکین کو یہ بات برداشت، وہ ہر وقت مدینہ منورہ پر حملوں کی تیاریوں میں مصروف رہتے تھے۔ اس طرح صورتحال اس قدر نازک تھی کہ صحابہ کرام ہتھیار لگا کر سوتے تھے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس طرح کی حفاظتی تدابیر اختیار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک مکی سردار نے مسلمانوں کی چراگاہ پر حملہ کر کے سارے مویشی لوٹ لیے تھے۔ چونکہ جو راہ مکہ سے شام کی طرف جاتی تھی وہ مسلمانوں کی زد میں آتی تھی، کفار مکہ اس راستے سے سالانہ لاکھوں اشرفیاں کماتے تھے۔ کفار اس وجہ سے بھی جنگ کا ماحول بنا رہے تھے۔ چونکہ کفار مسلمانوں کے خلاف تھے، اس لیے وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ دین اسلام پھیلے۔ تو اس طرح ابو سفیان کا قافلہ ایک دفعہ شام سے مکہ آ رہا تھا تو اس نے سوچا شاید مسلمان مجھ پر حملہ کر دیں، تو اس نے مکہ میں امداد کے لیے پیغام بھیجا۔ تو ابو جہل پوری ایک فوج لے کر آیا، تو انہوں نے دیکھا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو بالکل ٹھیک ہے، تو چونکہ ساری فوج تیار تھی تو وہ سب مسلمانوں کا کام تمام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ یہ لشکر مدینہ کی طرف بڑھا اور بدر کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا۔ غزوہ بدر کی اہمیت۔ اس غزوہ کے بعد اسلام پھیلتا چلا گیا اور کفار کا منہ کالا ہوتا چلا گیا۔ مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نصرت حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کی کامیابی کی وجہ۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کی بشارت پہلے ہی دے دی تھی۔ 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بھی فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ قریش کو سورج سامنے کی طرف پڑتا تھا اور ان کی آنکھیں چوندھیا جاتی تھی۔ جنگ کے دوران ایسا ہی ہوا۔ جنگ سے چند گھنٹے پہلے بارش ہوئی جس نے کفار کی جگہ پر کیچڑ کر دیا، جبکہ مسلمانوں کا پڑاؤ ریتلی زمین پر تھا اور انہیں اس سے فائدہ حاصل ہوا۔ اور ایسی تمام چیزوں کو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد سمجھا، جبکہ کفار نے ان تمام چیزوں کو برا شگون سمجھا۔ اس غزوہ کے اثرات یوں ہوئے کہ اسے یوم الفرقان کا دن بھی کہا جانے لگا، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں فرق واضح کر دیا تھا۔